من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ آخری آیات تھی ملکہ بلقیس کے قصے کے بارے میں. یہ آیت نمبر 42, 43 اور 44 تین آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ نمل کی، اور 19ویں پارے کا 18واں رکوع ہو چکا ہے اور 30واں رکوع سورہ نمل کا ہے. آخری رکوع 19ویں پارے کا باقی ہے. ملکہ بلقیس کا تخت کا پورا قصہ آپ حضرات نے سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا کر کے اپنے جنات سے اور اپنے کارندوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت میں تبدیلی کر لو. مختلف قسم کی جو اس میں چیزیں اوپر لگی تھی نیچے لگا لو، نیچے والے کو اوپر لگا لو، دائیں بائیں کچھ اس کی شکل بدل دو. اور اس میں حضرت کی غرض یہ تھی کہ میں پہچانوں کہ اس میں عقل ہے یا نہیں، سمجھدار خاتون ہے یا نہیں. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ آسمانی باتوں کو بھی جلدی سمجھ جاتا ہے، اور جو پہلے درجے کا جاہل قسم کا، ان پڑھ قسم کا ہوتا ہے اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. وہ بات کو سمجھتا نہیں، اس کی موٹی عقل ہوتی ہے، اس کو کیسے سمجھائے. اس لیے حضرت نے اس کے عقل کے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا. تو اس نے کوئی ترمیم کر لی، اس کے تخت میں ترمیم کر لی. اور جب وہ آ گئی، مطلب یہ ترمیم اس غرض سے ہوئی، خود قرآن نے اس ترمیم کی وجہ بتائی ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے. تو جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا جو تخت ہے وہ ایسے ہی ہے. تو وہ تو سمجھدار تھی وہ خاتون، اور اللہ پاک نے اس کی تصدیق کی، اس کی سمجھداری کی، کہ اس نے کہا کہ لگتا تو ایسا ہی ہے. سمجھ گئی کہ میرے ہی تخت ہے اور میرے ہی تخت میں یہ ترمیمات اور یہ تبدیلی ہوئی ہے. اور پھر خود کہنے لگی کہ یہاں آنے سے پہلے ہمیں آپ کی نبوت اور سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور ہم دل سے معترف ہیں اور آپ کے ہم تابعدار ہیں. مطلب اس معجزے کی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میرا تخت اتنے دور سے بطور معجزہ ہی آیا، چاہے سلیمان علیہ السلام لے کے آئے یا ان کے جو دوست ہیں آصف وہ لے کے آئے، کوئی بھی لے کے آیا، بہرحال معجزہ تو نبی کا ہے. تو اور معجزے کے اندر براہ راست خدا کا دخل ہوتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر حالات عجیب تھے. 1000 کافر ہیں، یہاں 313 ہیں، حالات بہت کمزور تھے مسلمانوں کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی لی اور یہاں پھینکی، ایک یہاں بھی مٹی پھینکی، ایک غزوہ حنین میں بھی آپ نے مٹی پھینکی، ایک مٹی اللہ کے رسول نے ہجرت کے موقع پر بھی پھینکی. تو ہجرت کے موقع پر جو مٹی پھینکی، اب مٹی میں اگر یہاں یوں پھینکوں گا تو اکا دکا کسی کی آنکھ میں لگے گی،
لیکن اللہ ہمارے رب فرماتے ہیں جب ہمارے نبی نے مٹی پھینکی تو جتنے کافر کھڑے تھے تلوار لے کر کے سب کے آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور سب لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے. تو ہمارے رب قرآن پاک میں اس بات کو نقل کرتے ہیں 9ویں پارے میں اور فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے جب مٹی پھینکی تھی نا تو وہ آپ نے نہیں پھینکی. فعل تو بظاہر آپ کا تھا کہ یوں، لیکن وہ آنکھوں میں پہنچانا وہ آپ کا کام نہیں تھا. وہ کس کا کام تھا؟ وہ اللہ کا کام تھا. کہا میں نے کیا ہوں، یعنی اللہ جل جلالہ نے نسبت اپنی طرف کی. اسی طرح غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تو اللہ جل جلالہ صحابہ کی نفی کر رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے صحابہ تم نے تھوڑی مارا ان کافروں کو، اللہ نے ان کو مارا ہے. تو معجزے میں نسبت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ تو ہم تو پہلے سے تابعدار تھے اور ہم تو پہلے سے آپ کی نبوت کو مان چکے تھے. اور ہمارے رب اب بلقیس کی وہ بتا رہے ہیں کہ جو بت پرستی یہ کرتی تھی اور اس کی بت پرستی کی اس کو عادت پڑ گئی تھی تو وہ بت پرستی کی عادت نے، بتوں کی عادت نے اس کو آسمانی باتوں کے سمجھنے سے روک رکھا تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی جو قوم تھی وہ قوم کافر تھی اور عمومی طور پر اپنے ماحول کے آدمی تابعدار بن کے چلتا ہے. عمومی طور پر اپنے ماحول کے آدمی تابعدار بن کے چلتا ہے. تو چونکہ یہ کافر قوم میں سے تھی اور ان کی عادت کیا تھی، سورج کی پجاری تھی وہ ساری قوم، تو یہ بھی ان کے دیکھا دیکھی کیا تھی، سورج کی پجاری بن گئی. اور بہت ساری چیزیں اچھے اچھے عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں اچھے عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ماحول کی وجہ سے کہ ان کا ماحول ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں سب سے پہلے افراد پہ محنت کرو، ماحول کو نیک بناؤ. اپنے گھروں پہ محنت کرو، گھر کا ماحول نیک ہوگا تو گھر کا نظام اچھا ہوگا. اب گھر کے اندر اگر ماحول آپ نے نیک نہیں بنایا، ایک معصور بھی کھڑا ہوگا، ایک بچہ بھی کھڑا ہوا، ایک بچی بھی کھڑی ہو گئی تو مصیبت بن جائے گی، پورے گھر کے نظام کو وہ تباہ کر لے گی. اس لیے گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ. ان بچوں کو بچوں کی طرف سے، جتنے ہم سب بچوں والے ہیں، بچوں کی طرف سے بے فکر مت ہو. عمومی طور پر فضا کیا ہے کہ ظاہری ضرورتیں بچوں کی پوری ہو رہی ہیں، ان کا گھر، ان کی شادی، ان کا پیسہ، ان کی سب چیزیں سب کلیئر ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں بچوں کے حوالے سے اور ہم فکر مند نہیں ہیں. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم سب ایک ہی لائن کے لوگ ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی کمی آتی ہے ہمارے بچوں میں ہم ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں، اور دینی کوئی کمی آتی ہے ہم بے چین نہیں ہوتے. دنیاوی کمی کے لیے ہم ایک دم دعا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تدبیر شروع کر لیتے ہیں اور مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی دنیا ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں. لیکن یہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، فجر میں نہیں آتا، نمازوں میں سستی ہے، پوری رات دوستوں کے اندر پھرتا رہتا ہے اور جب جا کر کے کسی بڑی کھائی میں گرنے لگتا ہے اب ہم رونے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ بے دینی کے حوالے سے ماں باپ کا بے فکر ہونا یہ خطرناک ہے. مطلب اس میں ہم بہت سارے ساتھی شامل ہیں اور ہم اس میں خدا ہمیں چھوڑیں گے نہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے بھئی اللہ پاک ہمیں چھوڑ دیں گے. وجہ دنیاوی لائن میں ہم خدا کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں. اسکول میں نمبر کم آ گئے، پیپروں میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ سب ہم ہیں نا، موجود ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی نوکری میں گڑبڑ ہو گئی ہم کیا کرتے ہیں، ذرا صحت کے حوالے سے بچہ بیمار ہوا ہمارا کیا. لیکن یہی بچہ اگر بے دین ہے تو ہم اس کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہی بچے کا پیپر خراب ہوا وہ اس پہ بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں کہتے. معیشت کے اعتبار سے کوئی کمزوری اس پہ خود ٹھیک ہو جائے گا نہیں،
میں خود تدبیر کروں گا، میں روؤں گا اللہ کے سامنے، دعا کروں گا۔ تو یہ ماحول کی درستگی وہ سب سے پہلے گھر کا ماحول، اور پھر محلے کا ماحول، پھر گاؤں کا، شہر کا، یہ ماحول کا ٹھیک کرنا یہ اللہ نے مسلمانوں کے ذمے رکھا ہے۔ مسلمان کے ذمے ہیں ماحول کو ٹھیک رکھیں اور لوگوں کی دینداری کی فکر کریں۔ تو یہاں یہ نقطہ ہے کہ بت پرستی جو غیر اللہ کی ہوتی تھی، بلقیس کو اس غیر اللہ کی عبادت نے روکا تھا، اور اس کو بت پرستی کی عادت پڑ گئی تھی، ورنہ تھی وہ سمجھدار خاتون، تھی وہ سمجھدار خاتون، اور تھی وہ کافر قوم میں سے تھی، تو چونکہ ان کی عادت، ان کا ماحول ایسا تھا، تو یہ بھی اس طرح پر چڑھ گئی۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا تو فوراً توبہ کر لی اور فوراً کہنے لگی میں تو مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ تو یہاں تک۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تو معجزہ دکھایا۔ اب ہر آدمی کے ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دین کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہمارے پاس یہ بنگلے ہیں، ہمارے پاس ایسا ہے، ہماری جائیداد، آپ کو کیا پتا ہم کتنے پیسے والے ہیں، اور ہمارے پاس بہت بڑی جائیداد ہے۔ تو ہر آدمی اپنے پیسے کو اور اپنی چیزوں کو آدمی کچھ سمجھتا ہے، انسان ہے، اور وہ اپنا ایک بیگ اپنا مضبوط، وہ کہتے ہیں میرے بیگ میں بہت کچھ ہے، آپ کو کیا پتا ہم تو پیچھے خاندانی مالدار لوگ ہیں۔ تو اس چیز کو اس بلقیس کی طبیعت سے ختم کرنے کے لیے کہ بھائی یہ اپنے کو بڑی نہ سمجھے دنیاوی لائن کے اندر بھی، یہ اپنے کو بڑی نہ سمجھے دنیاوی لائن کے اندر میں، حضرت نے ایک محل بنایا سلیمان علیہ السلام نے، سارا شیشے کا محل پورا مکمل، اور ان کی رہائش کے لیے اس محل کو تجویز کیا کہ یہ محل ہے، لیکن محل کا کوئی راستہ نہیں دیا۔ کیا کیا محل پہ جانے کے لیے ایک حوض بنایا، اس حوض کے اندر صاف ستھرا پانی چمکتا دمکتا، اور اس میں مچھلیاں چھوڑی، اور اس کے اوپر بالکل صاف ستھرا شیشہ بچھایا کہ بالکل آدمی لگے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ شیشہ ہے، بلکہ کیا لگے یہ تو پانی ہے، موجیں مارتا ہوا پانی ہے اور مچھلیاں ہیں اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ سامنے آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ وہاں رہیں گی آپ۔ تو بلقیس جب جانے لگی راستہ ہی نہیں ہے، پورا پانی ہی پانی ہے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں تو پانی میں گیلے ہوں گے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھائے تاکہ میں اس پانی میں چل کر کے جا کر کے کہاں پہنچ جاؤں، محل پہنچ جاؤں۔ پائنچے اٹھائے اور اپنے پنڈلیاں کھول لی تاکہ پانی اگر لگے گا تو جتنی دور تک پانی آئے گا تو میں اس میں چل جاؤں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات دکھانی تھی کہ دیکھو تو کہ بھئی یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو شیشہ ہے، اور آپ اس کو پانی سمجھیں۔ اب ظاہری اعتبار سے بھی وہ سمجھ گئی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو وہ ایک تو معجزہ دکھایا، اور ایک دنیاوی لائن کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس، میں نے تو ایسے نمونے کبھی دیکھے نہیں۔ اب بے ساختہ دل سے ایک آواز نکلی، کس کی؟ بلقیس کی، اے میرے رب، میں اپنے آپ پہ ظلم کر چکی ہوں، میں نے شرک کیا، خدا کو ناراض کیا، آج میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لاتی ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اس پر میں کیا کرتی ہوں، ایمان لاتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوا اور ان کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس میں ہمارے علماء دو طرف گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عیینہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بلقیس کی شادی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ فرمانے لگے ہمارے رب نے یہیں تک بات چھوڑ دی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کو مانتی ہوں۔ ہمارے رب نے جب چھوڑ دیا یہاں پر، ہمیں آگے تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں نے ابھی صبح دیکھی، اس میں بہت ساری یہ یہودیوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔
اور کس قسم کے جملے اور کس قسم کے خرافات انہوں نے نبیوں کے بارے میں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ان کو پسند نہیں کیا. اور ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول حضرت اکرمہ کی روایت ہے، ابن عساکر گزرے ہیں، انہوں نے حضرت اکرمہ کی روایت نقل کی ہے کہ ان کی ملکہ بلقیس کی شادی ہو گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. ان کو اپنے ملک میں برقرار رکھا، وہاں ان کے لیے 3 محلات بنائے تھے جس کی نظیر دنیا میں نہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے میں 3 دن وہاں پر جا کر کے قیام فرماتے تھے. یہ بھی ایک روایت ہے. مفتی شفیع صاحب یہ دونوں باتیں لکھ کر کے فرماتے ہیں حقیقت حال کا اللہ ہی کو پتہ ہے. ہاں قرآن نے یہیں تک بیان کیا ہے، باقی آگے کیا ہوا وہ اللہ جل جلالہ کو پتہ ہے. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ترجمہ سن لیجئے. قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، تبدیلیاں کر لو تاکہ اس کو پہچان نہ سکے. ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت کو نہیں پہنچتے. اگر عقل مند ہوگی تو پہچان لے گی تو مذہب کا پہچاننا بھی آسان ہوگا، اور اگر بے وقوف ہوگی تو نہیں پہچانے گی تو مذہب کا سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا. غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. مطلب جواب بڑا شاندار دیا، لگتا ہے ایسا ہے تو میرے وہی ہے، میرے تو معمولی سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ تو میرا تو ایسے ہی میرا تخت ہی لگ رہا ہے مجھے. ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم سب جھکا چکے تھے، ہم تابعدار بن چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے رو کے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور اس کو عادت پڑ گئی تھی. یہ والا جملہ حضرت تھانوی کا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کرتی تھی لیکن اس کو عادت پڑ گئی تھی. کیوں؟ ماحول اس کا ایسا تھا، ماحول چاروں طرف ایسا تھا تو آدمی اپنے ماحول کے تابع چلتا ہے. اور وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے اس کو عادت پڑ گئی تھی. اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، باقی تفصیل میں نے آپ حضرات کو سنا دی. اس نے جو دیکھا تو وہ یہ سمجھیے تو پانی ہے. اب پانی میں جانے کے لیے تو پانچے اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. تو اس نے پانچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے، نیچے پانی مچھلیاں، اوپر شیشہ بچھایا ہوا ہے اور شیشے پانی نہیں ہے، آپ چلیں گی تو آپ کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے. ملکہ بول اٹھی کہ میرے پروردگار حقیقت یہ ہے میں نے کفر و شرک کر کے اب تک اپنی جان پہ ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، ہر قسم کی خیر ہمیں عطا فرما، شر سے حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہر حاسد، جادوگر اور نظر والے سے، انسانوں اور جنات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر غم سے ہمیں محفوظ فرما. آج دن کے سارے کام اپنے کرم اپنے فضل سے آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. کل اتوار ہے، درس نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ پیر کو درس ہوگا.